آپ کو لگتا ہے کل کھوسا صاحب دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی، ابھی ایسے ہی چلے گا معاملہ، کو جا کے کھڑے ہو کے روسٹر پہ کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے فلور پر پریس کانفرنس میں جس طریقے کے جملے کسے جا رہے ہیں، یو تھنک کورٹ ایسے ہی فریکچرڈ ہی رہے گا، اس کے بعد بھی تقسیم رہے گا؟ نہیں پھر کاشف، پھر آپ میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو جانتے نہیں ہیں، بہت ٹھنڈے مزاج کے ضرور ہیں، لیکن ہی از ویری فرم، اور ہی ہیز ٹو بی فرم if he wants to save the institution, the judiciary as a whole. دیکھیں چیف جسٹس جو ہے وہ پیٹر فیملیس ہے، ہی از فادر آف دا جوڈیشری، اینڈ ایز فادر آف دا جوڈیشری ہی از آلسو فادر آف دا لائرز. تو پاکستان کا چونکہ وکلاء اور ججز جو ہیں ایک ہی پہیے کے دو، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو یہ ہی ہیز ٹو سیو دی انسٹیٹیوشن وچ مینز ہی ہیز ٹو سیو دا جوڈیشری اینڈ ہی ہیز ٹو سیو دا پروفیشن آف لا. یعنی عدلیہ کو بھی بچانا ہے انہوں نے، اس کے عزت اور وقار میں بھی کمی نہیں آنا دینی ہے، اور وکلاء ویسے مجھے بات بتائیں کھوسا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ کل بلاول صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں بھیجوں گا رضا ربانی کو عدلیہ کو بتانے کے لیے اگر آئین میں کوئی کنفیوژن ہے. رضا ربانی صاحب تو آج کل کیمروں سے ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، پوزیشن لینے میں تھوڑا ڈر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں بھیج دیتے پوزیشن سمجھانے کے لیے؟ کاشف دیکھیں، یہ میرے خیال میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہی از بینگ مس گائیڈیڈ بائی دی لیگلی، جو ہے ان کو پراپر اسسٹنس نہیں مل رہی ہے بدقسمتی سے. یہ باہر کیف چونکہ وہ اس وقت جو ہے سر وہ مس گائیڈ کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوا دیا، آپ کو فارغ کر دیا، وہ مس گائیڈ کر کے اعتزاز صاحب کی بات نہیں، تو یہ کون مس گائیڈ کرتا ہے جس کی اتنی بات سنتے ہیں؟ نہیں، مجھے کسی نے پارٹی سے نہ نکالا ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے. لیگل فورم سے پی ایل ایف کی وہ چھوڑو یار، پی ایل ایف کی میں پہلے ہی نہیں تھا جب یہ آئی تھی حکومت کے ساتھ، تو میں نے اس وقت بھی استعفیٰ دیا تھا. باہر کر چھوڑ دو وہ کوئی، میں کھوسا گروپ کو ویسے ہی لیڈ کر رہا ہوں پاکستان کی جو ہے لائرز کمیونٹی. آپ نے دیکھ لیا میں نے جو وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کروائی تھی، میں بغیر عہدے کے بھی اللہ کا شکر ہے میں نے 50 سال لگائے. میرا اپنا ایک گروپ کاشف، میرا اپنا ایک گروپ ہے، چھوڑ دو اس بات کو. مجھے کوئی اس کی پخ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ پی ایل ایف کا میں پیپلز لائر فورم کا میں ہیڈ تھا. وہ ٹھیک ہے، رانی شہید بے نظیر بھٹو نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے اس کو بہت فعال کیا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پی ایل ایف کے پاس یعنی پیپلز پارٹی کے پاس بہت اچھے وکلاء ہیں. میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا، لیکن باہر کے ہمارے پاس یقیناً کتنے اچھے آپ سارے کے سارے جو بات کر رہے ہیں کتنے اچھے کہ وہ پھر بھی مس گائیڈ ہو گئے. وہ کون ہے پھر جو ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے؟ یار نہیں، ارے بھائی ہم دیکھیں ہماری اس وقت جو ہے مشاورت نہیں شامل ہے، اس لیے انفارچونیٹلی جو بھی ان کو کر رہے ہیں وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. چیئرمین ظاہر ہے بلاول خود تو لائر نہیں ہے، تو ان کو جو ہے صحیح ایڈوائس نہیں مل رہی ہے. لیکن ایک بات آپ نے معیشت کی بات بھی کی ہے، سن لو ذرا یار. 60s میں ہمارے ڈیم بن رہے تھے، 60s میں ہماری سب سے زیادہ بجلی جو ہے وہ سستی ترین دنیا کی بجلی تھی، کیونکہ ہمارے پاس رن فال جو ہے واٹر کا، ہمارے پاس پہاڑوں سے جو آتی ہے رن آف دا ریور فال جو ہے ہماری دنیا میں سب سے بہترین ہے. اور ہم اس وقت جو ہے جو پالیسیز آئی ہیں 10-15 سال میں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ببانگ دہل کہا کہ میں نے ثاقب نثار کو کہا کہ دیکھیں جی ہم نے بجلی لگائی ہے. بجلی کیا ایسے لگاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت مہنگی ترین بجلی ہے، 30 ارب ڈالر سال کا آپ بغیر اس کے دے رہے ہو ہائیڈل پہ آپ جا کر، اور آپ نے دنیا کا مہنگا ترین کر دیا ہے جو دنیا کی سستی ترین بجلی تھی. یہ آپ کے کارنامے پوچھے کوئی، اور کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو کہا آپ جو یہ ایئر کنڈیشنر چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ باتیں کاشف کرنے والی تھی جو آج پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی. تقریر یہ کیا ایسی تقریر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہرزہ گوئی کی ہے. اس وقت کہتے ثاقب نثار چیف جسٹس جو تھا جب وہ اقتدار میں تھا، آپ کا یہی وتیرہ ہے جب اقتدار سے کوئی باہر چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ساری دنیا کے عیب نکال کے رکھ دیتے ہو. لیکن آپ اپنی ذرا اداؤں پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ترین جو ہے بجلی عوام پر جھونکی ہے. 30 ارب سر وہ تو خرچہ معیشت کے اوپر ہم پھر کسی دن آپ نے بات کریں گے. پروجیکٹ اور کول کے پروجیکٹس لگائے ہیں، یہ تباہی پھیر کر ملک کی رکھی ہے. اور اس وقت جو ہے آپ بات کر رہے ہیں تو کب تک یہ چلا سکتے ہیں؟ اس فی الحال تو چل رہا تھا سر، یہ سسٹم ایسے
چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. میں ذرا راجہ صاحب سے بھی یہی پوچھ لوں، سسٹم تو ایسے ہی چلے گا نا سر؟ معیشت کے اوپر جو بھی ہوگا وہ آپ کو بیچ لیں گے. دیٹ آئی ڈونٹ تھنک از اے پرابلم فار اینی ون. میں راجہ صاحب، میں جو بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ظاہر ہے ایک خصوصی حالات میں اس وقت ہیں سارے. ایک فیصلہ ہے اور حکومت تو کہتی ہے مانتے نہیں ہیں اس فیصلے. اور اب تو وہ ایک ہوتا تھا نا، پہلے ایک بات ہوتی تھی جو چھپ کے اشاروں میں کہی جاتی تھی، یہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کون مانے گا، 4-3 کا فیصلہ. اب اگر مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کو کچھ کرنا پڑے گا. آپ 2 کام کر سکتی ہے، یا پھر خاموش ہو جائیں اور کہیں جی ہم نے فیصلہ دے دیا، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تم نہ کرو. یا دوسرا ہے وہ کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کرائیں گے. وہ عمل درآمد کرانے کا راستہ کون سا بچا ہے سپریم کورٹ کے پاس، جبکہ بیوروکریسی ادھر ہے، اسٹیبلشمنٹ ساری ادھر ہے؟ کون کرے گا عمل درآمد اس سارے پہ؟ دیکھیے، یہ بالکل ایک جائز تشویش ہے آپ کی. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ہے، یا ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ اس لیے عمل ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ ہیں، اور معاشرہ قائم ہی اس بنیاد پہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کے فیصلوں کو ماننا ہے، وہ ہمیں پسند آئیں نہ آئیں، اور ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کو سپریم صرف اس لیے کہتے ہیں ہم کہ اس کے فیصلوں کو ہم مان لیتے ہیں. یہ ہم نے اپنے آئین میں اپنے آپ سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہ مانیں گے ان فیصلوں کو. تنقید اپنی جگہ، لیکن فیصلے کو ماننا ضروری ہے. اب اگر ریاست اٹھ کھڑی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمان کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مفلوج کر دیں گے، ہم آئین کو مفلوج کر دیں گے. کیسے؟ صرف پیسے نہ دے کر. کیونکہ ظاہر ہے ہر آئینی عمل کے لیے رقم درکار ہے، عملہ درکار ہے، سیکیورٹی درکار ہے، عمارتیں درکار ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک خوفناک ایک تعویل ہمارے سامنے آئی ہے کہ آئین پاکستان کو مفلوج کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رقم جو ہے وہ دینا بند کر دیں. کل آپ پارلیمان کی بجلی بند کرا دیں، اس کے بعد آپ سینٹ میں کہیں کہ ہم عملے کی تنخواہ نہیں دیں گے، یا آپ کہہ دیں کہ ہم سول سروس کی تنخواہ نہیں دیں گے. تو آپ اگر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ آئین کے تحت جو عمل ہے، قانون کے تحت جو عمل ہے، اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ وسائل ہم مہیا نہیں کریں گے اور یہ ہمارا استحقاق ہے، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وسائل کو روک کر تمام آئینی اور قانونی جو عمل ہے اس کو ساکت کر سکتے ہیں، مفلوج سر اگر ساکت کر دے تو کیا ہوگا؟ گرا سکتے ہیں. راجہ صاحب کیا ہوگا اگر دیکھیں کنٹیمپٹ کی پاور ہے، لیکن ایسی صورت سر کنٹیمپٹ لگاتے ہیں، پرائم منسٹر کہتا ہے میں نہیں آتا. یہی تقریریں ہوں گی اسی پارلیمنٹ میں، سارے کہیں گے سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح خواجہ صاحب نے بھی یہ بات کی، کیسے نہیں مانتے آپ کی کنٹیمپٹ کو؟ قوانین میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے کہ جو مجاز افسر ہے وہ پرائم منسٹر نہ ہو، وہ کوئی اور سیکرٹری صاحب ہوں گے، ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہوں گے، تو ان کو وہ پیش کر دیں گے کہ جی اس کے مجاز تو یہ ہیں، اور چونکہ پارلیمان نے ان کو روک دیا ہے اس لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو روک دیا ہے، پیسے نہیں دینے دیے، تو آپ نے کرنا ہے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ کنوکٹ کر دیں کنٹیمپٹ میں، توہین عدالت میں، آپ فلاں سیکرٹری صاحب کو توہین عدالت میں کر دیں. لیکن یہ ایک مذاق بن جائے گا نا. تو اس لیے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ہمارا آئینی نظام اس وقت ادھیڑا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت واضح کوئی راستہ سامنے نظر نہیں آتا جب تک کہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے متحد نہ ہوں، اس تمام لمحے کی نزاکت کو نہ سمجھیں اور اس کو اور ہر معاملے پر فوقیت نہ دیں، تو مجھے ہمارا آئینی نظام چلتا نظر نہیں آتا. اور ایک دفعہ یہ روایت پڑ گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے روایت ہوگی، یہاں بات ختم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ شرم جیسے نظر سے آہستہ آہستہ اترتی ہے اور پھر ایک لمحے کے بعد انسان بے شرم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم آئینی جو تقدس ہے اس کو طے در طے ہم پامال کر رہے ہیں، اور ایک دن کوئی چیز بھی ہمارے لیے مقدس نہیں رہے گی. تو یہ وہ لمحہ ہے جب سپریم کورٹ کو جاگنا ہوگا، تمام جج صاحبان کو متحد ہونا ہوگا، اپنے دیگر تمام معاملات کو، جو کوئی ان کی شکایات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اس لمحے آئین کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ایک بدقسمتی ہوگی، لیکن اس کا بالآخر ذمہ دار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا نفاق ہوگا.